رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمسجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ او کما قال علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا امام عادل، یعنی عدل کرنے والا حکمران، اور دوسرا ارشاد فرمایا وہ شخص، وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد میں ہی لگا رہا ہے اور مسجد میں ہی لگا رہے اس کا دل، اور چوتھا وہ شخص ہے، وہ 2 شخص ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں اور اسی پر ہی جمع ہوں اور اسی پر ہی جدا ہوں، اور 5واں وہ شخص ہے کہ جب وہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ بہہ جائیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، تو وہ جب اللہ کا عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور وہ شخص جس کو کسی حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس پر ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں۔ امام یافعی نے روز الریاحین میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان تھا جو کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا، تو اس کپڑے کی دکان پر ایک عورت آئی اور اس نے اپنی جو مقدار تھی اس سے زیادہ جو ہے وہ کپڑا خرید لیا۔ تو جب اس کی گٹھڑی بھاری ہو گئی تو اس نے مالک دکان کو کہا کہ اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دو اور میری گٹھڑی جو ہے یہ گھر تک پہنچا دے۔ تو مالک دکان کو اس حوالے سے اس عورت کی جو نیت تھی اس پر اسے آگہی نہیں تھی، اس نے نوجوان کو بھیج دیا۔ جب وہ نوجوان اس عورت کے ساتھ گیا کپڑے کی گٹھڑی لے کر، تو جب اس کے گھر پہنچا تو اس عورت نے گھر کے دروازے بند کر لیے، اور اس عورت نے اس نوجوان کو دعوت گناہ دی۔ تو اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری دعوت کیسے قبول کر سکتا ہوں، میں تیرے قریب کیسے آ سکتا ہوں، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے۔ تو اس نے بڑے ڈورے پھینکے، اس نے بڑے جتن کیے، لیکن وہ نوجوان اس عورت کے قریب نہیں گیا۔ آخر کار اس نے کہا کہ مجھے واش روم جانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو اس عورت نے واش روم جانے کی اس نوجوان کو اجازت دی، تو اس نوجوان نے پاخانہ کیا اور پاخانہ کر کے اپنے پورے جسم پر جو ہے وہ مل لیا اور باہر نکل آیا۔ جب اس عورت نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تو پاگل ہے، تجھے تو عقل ہی نہیں ہے۔ تو اس نوجوان کے لیے اس نے رستہ کھول دیا، دروازہ کھول دیا۔ تو اس نوجوان نے جا کر باہر ایک پانی کا چشمہ تھا، اس سے غسل کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا رب تیرا شکر ہے کہ تو نے جو ہے میرا جو ہے تن جو ہے وہ میلا ہوا، میرا تن جو ہے وہ گندا ہوا، لیکن میرا من تو ستھرا ہے۔ تو کائنات کا حسین چہرہ وہ ہے کہ جو جنسی کالک سے جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا کی اور اس نوجوان کے دل میں یہ بات آئی، وہ گناہ کی طرف نہیں گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان اشخاص میں سے ایک شخص ہے کہ جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جب سورج جو ہے سوا نیزے پہ ہوگا اور گرمی کی اتنی شدت ہوگی کہ زمین تانبے کی ہوگی اور لوگ اپنے پسینوں سے شرابور ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غضب فرمائے گا، لیکن وہ شخص جس کو کسی
ذات و جمال اور کسی حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے یہ کہہ کر وہ گناہ نہیں کیا کہ مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو کل جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ اور ساتواں شخص وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ شخص جس نے کوئی صدقہ کیا اللہ کی بارگاہ میں اور چھپا کر صدقہ کیا، یہاں تک کہ اس نے جو ہے وہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، تو کل جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔